اپنے ایمان کا سودا کر کے دکھا دیا، اور مسلمان نئی نسل نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بھی بیچ سکتے ہیں، جو ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ اب نئی نسل مرتد ہو رہی ہے، فکری طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر مسلمان بیٹیوں میں ارتداد تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں ذرہ برابر کوئی احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، اس نسل کو دیندار بنانا یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا، ان سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا، اور دنیا میں بسنے والے اللہ کے ہر بندے کے لیے پیغام۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، لوگو تم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، آج کے سماج اور معاشرے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو آج کے سماج اور معاشرے کے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتے۔ آج کے سماج اور معاشرے کے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے رخسار پر پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لبوں کو چومتے ہیں، ہم ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کھیت کھلیان کا انتظام کرتے ہیں، دکان مکان کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ خاندان میں شادیاں کرتے ہیں۔ مولانا ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتے، ہم کہاں اپنی اولاد کا قتل کرتے ہیں؟ ہاں مسلمانوں میں مانتا ہوں آج کے سماج اور معاشرے کے لوگ اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے، اپنے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتے۔ آج کے سماج اور معاشرے کے لوگ اپنی اولاد کو ذبح نہیں کرتے، اپنی اولاد سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، خدا کی دھرتی اور زمین پر چشم فلک نے وہ دلخراش منظر بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اپنی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے کچھ بندے اپنی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے وہ کیسے پتھر صفت انسان تھے، وہ کیسے درندہ صفت انسان تھے، وہ کیسے حیوان صفت انسان تھے جو اپنی ہی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی ہی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اپنی اولاد کا قتل کرنے والے، اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنے والے، اپنی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے والے اگر مجرم اور پاپی ہیں، کہنے دو کھل کر، یہ حقیر صاف طور پر کہتا ہے اپنی اولاد کو بددین بنانے والے ان سے بڑھ کر مجرم، پاپی اور گنہگار ہیں۔ اگر اپنی اولاد کا قتل کرنے والے، اپنی اولاد کو درگور کرنے والے، اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنے والے مجرم اور پاپی ہیں، یہ حقیر کھل کر کہتا ہے اپنی اولاد کو بددین بنانے والے ان سے بڑھ کر مجرم، پاپی اور گنہگار ہیں۔ ذرا سوچئے، جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا انہوں نے صرف اتنا جرم کیا کہ ان کے جینے کا حق چھین لیا، ان کی زندگی اور حیات کو منقطع کر دیا۔ اگر وہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرتے، ہو سکتا تھا ان کے بچے 10-20 سال 150 سال دنیا میں رہتے۔ انہوں نے قتل کیا، ان کے جینے کا حق چھین لیا۔ او میرے پیارے، تو نے اولاد کا قتل تو نہیں کیا، تو نے جینے کا حق تو دیا، لیکن بددین بنا کر کون سا احسان کر دیا؟ آپ نے تو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آپ نے کون سا احسان کیا؟
اس لیے مسلمانوں، اگر میری طاقت میں ہوتا، میرے عزیز میرے بزرگ تیرا پیر پکڑ کر کہتا اللہ کے بندے، رب نے جو اولاد دی ہے اس اولاد کی فکر کرنا یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ گھر جا کر نہ سوچیں کہ کس طرح ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنی ہے، آج عملی طور پر، اعتقادی طور پر، ہر طرح سے ارتداد تیرے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے کہ تجھے اسی محفل اور مجلس میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ میری نسل کا ایمان اور عقیدہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بات تو بہت کچھ کہی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کے گھر کا ہوں، ہمارے معزز مہمان ایک لمبا سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ دہرادون کی سرزمین سے ایک بہت عظیم خطیب حضرت مولانا مفتی رئیس الدین صاحب دامت برکاتہم، ہمیں حضرت سے استفادہ کرنا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا، خدا نے بلایا تو انشاءاللہ کچھ دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔